اور میں سن 80 میں امریکہ گیا تھا. کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال کی جماعت تھی ہماری امریکہ میں. کچھ نہیں تھا، ایک دم ہو کا عالم. ہاں مسلمان تو بہت تھے، نماز اور کچھ نہیں. 1 سال کی جماعت تھی اور بھی بہت جماعتیں، اور انہوں نے وہاں محنت کی تو لوگوں کو بات سمجھائی. پڑھے لکھے لوگ ہیں تو بات لیتے ہیں، بڑا طبقہ پڑھے لوگ، عورتیں بھی پی ایچ ڈی والی وہ بھی سنتی تھی باتیں ہماری. تو لوگوں نے بات لی اور اجتماع ہوا. 12,000 آدمی جمع ہوئے اجتماع میں، اور اجتماع باہر ہوا جیسے ہمارے ہوتا آسمان کے لیے. وہاں کوئی چیز ایسی ہوتی نہیں، وہاں تو کوئی حال کرایہ پر لے کر کے ہوتا ہے، باہر نہیں. لیکن ساری دنیا کی جماعتوں نے کام کیا، پلمبر بھی ہمارے، ہر قسم کے لائن ہمارے، انہوں نے سارا بنایا. تو لوگ حیران تھے کہ یہ سب لوگ کہاں سے آئے، اور اتنا بڑا مجمع 12,000 کا، اور کوئی کمپلین نہیں، کوئی چوری نہیں، کوئی لوٹ پھاٹ نہیں، کچھ نہیں. پولیس والے آئے، بہت بڑی گیدرنگ ہے آپ لوگوں کی، تو آپ کو اپنی حفاظت کے لیے کتنے فورس چاہیے؟ ہمارے ساتھیوں نے کہا ہم کو تو نہیں چاہیے، باقی آپ کا ملک ہے، آپ جو انتظام کریں، ہم کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا. ایک چیز دکھانی ہے میرے لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے اس محنت کے ذریعے سے کیسے لیکن یہ بات اندر چلنے سے سمجھ میں آئی. وہ رہے 3 دن اجتماع میں، انہوں نے سارا نظام دیکھا کہ 12,000 آدمی ساتھ کھاتے ہیں، ساتھ سوتے ہیں، ساتھ نماز پڑھتے ہیں. کسی کی کوئی چیز گر جاتی ہے تو اس کا اعلان ہوتا ہے کہ امانت کے کمرے میں سے گم شدہ چیز اپنے دل اور نشانی بنا کر کے، چوری کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، یہاں لوٹ پھاٹ کا کوئی سوال نہیں ہے. تو یہ سارا ماحول کیسے ہوا؟ ورنہ وہاں تو بجلی چلی جاتی ہے تو خطرہ ہو جاتا ہے. ہاں بجلی نہیں، وہ لوگ بجلی نہیں جانے دیتے، کیونکہ بجلی چلی گئی کہ فوراً لوٹ پھاٹ شروع ہو جائے گی. ایسے خطرناک ہے، بہت ترقی پر، لیکن یہ ایسی ترقی ہے. تو دیکھا 3 دن تک کہ بھئی مختلف رنگ کے لوگ، ان کو کون جمع کر رہا ہے، کون جو. تو اصل میں یہ اس محنت کا اثر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت دی ہے اس کا اثر اندر پڑتا ہے. اس محنت کے ساتھ کسی حکومت کا کوئی سپورٹ نہیں، کسی دولت والے کے کوئی تائید نہیں، کچھ نہیں ہے. لوگ اپنی جان مال سے رکھتے، اس کا اثر اللہ تعالی نے دکھایا کہ پورے عالم میں یہ چل گئی. یہاں تک کہ جیلوں میں بھی، جیل میں تبلیغ، وہ خود چاہتے ہیں کہ ہماری جیلوں میں آؤ اور سمجھاؤ، کیونکہ ہم نے تو ان کو سزا دے کر مار کے تھک گئے، کچھ چھوٹاتے نہیں. اور یہ لوگ آتے ہیں تو ان کو توبہ مل جاتی ہے. ہمارے دلی میں جیل میں منگل کو شادی جاتے ہیں، جی ہاں. رمضان میں تراویح بھی ہوتی ہے جیل میں، جی ہاں. افطاری بھی ہوتی ہے، سحری بھی ہوتی ہے. کام ہے میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اثرات ادا کریے ہر جگہ، اور لوگوں کو اس کا نفع سمجھ میں آیا کہ اس کام میں نفع ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بڑی نعمت دی ہے کہ ہم تو اس نعمت کے اور اس محنت کے پوری ذمہ دار ہیں، دنیا کو اس پر لانے والے ہم ہیں. اس لیے ہمارا درجہ تو اللہ کے ہاں بڑا ہے اگر ہم یہ کام کریں تو، کہ ہم کو اللہ ساری دنیا کا رہبر بنائیں گے. یہ امت سب کے لیے رہبری کرنے والی ہے کہ دنیا میں کیا حقوق ہیں، دنیا میں کیا ذمہ داری ہے. جب اس طرح کریں گے تو پھر میرے دوستو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو ایسے بنائیں گے کہ جو سب کے لیے ایک رہبری ہو جائے گی. یہ ہے اصل زندگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے محنت کی، ان کی زندگی نمونہ بن گئی. لوگ دیتے تھے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، بالکل ایسے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. خود کہتے تھے کہ ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، مگر مدد تو ان کے ساتھ ہی. یہ ان کو نظر آتا تھا. کیوں کہ ان کے ساتھ ایسا کام ہے کہ جسے مدد آتا. تو وہی کام ہمارے پاس بھی ہے. اگر ہم اس میں چلیں گے پھریں گے اور ترتیب بنا کر وقت دیں گے تو کم سے کم یہ احساس تو ہو جائے گا کہ ہماری ایک چیز ہے، آج تو وہ بھی نہیں ہے.
اس کو ہم اپنی چیز نہیں سمجھتے، مسجد کی چیز سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ہماری ہر مسلمان کی ہے، کیونکہ یہ کام ہر مسلمان کے کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جان، مال اور تمام صلاحیتیں اصل میں اپنے دین کے لیے دی ہے، اصل میں دین کے لیے دی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے سمجھے اس کو، وہ دین کو ایک سائڈ پر کر کے تھوڑا سا کر لیں، یہ ہمارا نقصان ہے۔ باقی ہم کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، تو آخرت میں تو دین سے بنے گی۔ حدیث میں ہے کہ اللہ نے تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا، اس لیے آخرت کی طرف لے جا رہے ہیں موت دے دے کر کے۔ تو آخرت میں کیا کہ آخرت میں تمہارا دین نظر آئے گا تم کو، کہ تم دنیا میں دین کو اپنے سامنے رکھو، تمہاری آخرت اللہ بنے گا، اور زندگی کے جن طریقوں سے آخرت بنے گی اسے دنیا بھی سمجھ جائے گی۔ یہ دنیا کی بہتری اور آخرت کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے، اور دین اپنی محنت سے آئے گا۔ تو یہ کام ہر ایک کو کرنا ہے جس کو بننا ہے۔ اس کے لیے ہم اپنے بھائیوں سے عرض کرتے ہیں کہ عملی طور پر اب تو کام سب کے سامنے متعارف ہو گیا، اب کوئی انجانا نہیں رہا ہے، اب تو قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ قدم بڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کھولیں گے، پھر اللہ سے تعلق ہو جائے گا، رسول سے تعلق ہو جائے گا، قرآن سے تعلق ہو جائے گا، اس کی خیر و برکت اس کو خود نظر آئے گی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جس طرح اپنی ضرورتوں پر ہم وقت لگاتے ہیں، اپنے دین پر بھی وقت لگاؤ۔ دونوں کام کرنے ہیں، اپنی ضرورتیں بھی دیکھنی ہے، اپنا دین بھی دیکھنا ہے، تو ضرورتوں میں دین آ جائے گا، وہ ضرورتیں دین بن جائے گی۔ ایسا کام ہے، اس لیے فرماتے ہیں ہمارے بڑے کہ اس کام میں وقت لگا کر اس کام کو سمجھو، بس ساری دنیا کے رہبر بن جاؤ، ساری دنیا کو اس خیر کی طرف لاؤ کہ تم بہترین امت ہو، کہ لوگوں کو بھلائی کی بتاتے ہو، برائیوں سے روکیے۔ ہمارا مقام اب درجہ دیا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تو اپنی بہتری کو ہم نہ بھولیں میرے بھائیوں۔ پھر اللہ سے دعا مانگے، پھر ان کی دعائیں ایسی قبول ہوگی جیسے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کے، جب اس کام کو کریں گے کہ وہ ان کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ قبولیت ڈالیں گے، اور ایسی قبولیت ڈالیں گے جسے نبی کی دعا میں ہوتی ہے۔ یہ انعام ہے، یہ نہیں کہ پیسے دیں گے کہ نہیں، دعا قبول ہوگی، مانگ، اللہ سے کیا لینا ہے، جو تو مانگے گا وہ اللہ دے دے گا۔ کیوں کہ اللہ کو راضی کر لیا ہے۔ یہ انعام ہے، صحابہ کو دعاؤں کا انعام ملا، پیسوں کا نہیں، وہ دعا والے بن گئے۔ مسئلہ دعا مانگی، ٹھیک ہے کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے، میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے، اتنا زیادہ تھا، تو وہی ہمارے پاس ہے۔ اب بتاؤ اس کے لیے، اور ہمت کرو۔ اپنی زندگی کی ترتیب بنانا ضروری ہے تاکہ موت پر نقصان نہ کھلے۔ اگر زندگی کی ترتیب نہ بنی اور غفلت میں گزر گئی تو پھر موت کے وقت میں حساب آئے گا کہ اتنا نقصان ہے۔ اللہ ہمیں بچاوے اس سے۔